لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم السلام. توکلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام لسيدتنا ومولاتنا صديقة الزهراء سلام الله عليها وأبيها وبالها وبنيها صلوات. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، آج ہماری چوتھی گفتگو ہے اس سلسلے میں. دامن وقت میں گنجائش کم ہے. کل سے مربوط بغیر کسی تمہید کے جو حضرات اس سلسلے گفت و شنید میں آج داخل ہوئے ہیں، کوشش کروں گا کہ وہ بھی اس سحر گلگشتے چمن سے محروم نہ رہنے پائیں اور ایک ہی دو جملوں کے اندر پچھلے سارے مضامین روح معانی کی شکل میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہو. لب لباب اور محور کلام یہ تھا کہ آفرینش نظم عالم سے لے کر اور منتہائے کائنات تک اگر کچھ بھی ہے تو وہ صرف اور صرف رمز محبت ہے، اور اسی پر پوری کائنات کا سفر رواں دواں ہے. اب اپنے اپنے عنوان سے لوگ جیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے حصے میں مجازی محبت آتی ہے، کوئی حقیقی محبت سے آشنا ہوتا ہے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوس انداز بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، لفظ وہی رہتی ہے، مفہوم کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. جہاں ذات بدلی، حیثیت بدلی، موقع بدلا، محل بدلا، وہاں معنی نے استدراج کمال حاصل کرتے ہوئے منزل معراج کو پایا، اور پتہ چلا کہ وہی لفظ جب ہمارے جیسے عاجز کے لیے استعمال ہوا تو اس کے معنی کچھ اور تھے. اگر لفظ توبہ ہمارے جیسے گنہگار کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی غلطی کے بعد ندامت ہے، کیونکہ توبہ کی جو تعریف امیر کائنات نے، خالق بلاغت و فصاحت نے ارشاد فرمائی وہ ہے فہو الندم. التوبہ فہو الندم، ندامت، پچھتانا، شرمندگی کو محسوس کرنا اپنے اندر. ندم، اب یہ خیر چھوڑیے، جانے دیجیے ورنہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی. آمدم برسر مطلب یہی لفظ توبہ اگر نبی خدا کے لیے استعمال ہو فتاب علیہ تو کم سے کم جو معنی مراد لیے جائیں گے وہ توجہ اللہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں.
اب یہ الگ بات ہے کہ مختصر عرض کر دوں سرکار من، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، اور علماء اکرام آ جائیے، تشریف لائیں، قبلہ آپ بھی آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علماء اکرام کی بزم ہے، اہل کمال موجود ہیں۔ میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا، صاحب دو چیز می شکنف قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس۔ دو چیزیں بات کی اہمیت ختم کر دیتی ہیں، ایک نااہل کا چیخ پکار کے داد دینا، ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا۔ آمدم برسر مطلب تو لفظیں بدل جاتی ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، مفاہیم بدل جاتے ہیں، جہاں حیثیت بدلی، جہاں ذات بدلی، جہاں ایک وجود دوسرے وجود، جہاں معاملات بدلے وہاں سب کچھ بدل گیا۔ اب کچھ ہے جنہوں نے صرف لغت کی رٹ لگا رکھی ہے، یا جو 2 صفحے پڑھ کے 4 گردانیں یاد کر لی ہے، اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے، رٹنے کا نام علم نہیں ہے، کچھ قواعد اور کچھ زاویے یاد ہو جانے سے کوئی علامہ بنتا نہیں ہے۔ اور اصلاً علم یوں تو لفظیں 2 ہیں، لیکن روح علم یہی ہے سرکار، علما اور عرفہ۔ علما جانا اس نے، عرفہ پہچانا اس نے۔ علم جاننا، معرفت پہچاننا، دونوں میں فرق ہے، لیکن روح علم معرفت ہے۔ اگر علم بدون معرفت ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ جہاں امتیاز، انشاءاللہ کل بات کروں گا اس پر، جہاں امتیاز پیدا نہ ہو سکے وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کلی طور پر صرف اور صرف میں جو عرض کر رہا تھا کہ رمز کائنات یا روح کائنات صرف اور صرف محبت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ غرض، غایت، خلقت، جو کچھ بھی ہے وہ محبت ہے۔ اس فلسفے پر آپ غور فرما لیجئے۔ یہاں پر آنے کے بعد اپنی تمہید مکمل کرتے ہوئے کسی پرانے شاعر کی غزل کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، برمحل ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور ارباب ولا، احباب ولا موجود ہیں، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی ندرت واضح ہو جائے گی۔ تلاش و طلب میں جو لذت ملی ہے، خدا کے واسطے توجہ فرمائیں۔ تلاش، میں تو اپنے شعر بھی کوٹ نہیں کرتا بھائی مجلس میں، مگر حاضر کرتا ہوں، ضروری ہے موضوع کے لحاظ سے۔ تلاش و طلب میں جو لذت ملی ہے، دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے۔ صلوات پڑھنا ہو ہمارا۔ علم کسب سے ہو سکتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آئیے 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 سرکار، آئیے، آ جائے ورنہ نقطہ چلا جائے گا، تشریف میں آئے آئے سرکار، صلوات پڑھے محمد والے، آئیے سرکار۔ کسب سے جو شے حاصل ہو جائے وہ علم ہے، لیکن یہ مجازی ہے سرکار من۔ حقیقت علم، مطمع علم کچھ اور ہے، جو کسبی نہیں ہے، عارف پر عطا ہوتی ہے، اور عطا کے بعد کاروان محبت کو منزل نظر آتی ہے۔ میں جو عرض کرتا ہوں بے حد توجہ چاہتا ہوں، التفات شرط ہے سرکار۔ عرفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہچانا جائے۔ اب ایک مرحلہ طے کرنا واجب ہو گیا ہے، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، مفہوم گنجلک ہو جائے گا، مضمون الجھ جائے گا، نتیجہ سامنے نہیں آ پائے گا۔ معرفت کی شرط ہے فصل ممیز۔ علماء کرام موجود ہیں، فصل ممیز جو امتیاز قائم کرے۔ فصل ممیز کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، وقت میں باتیں زیادہ۔ فصل ممیز کا مطلب ہے کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسا قاعدہ، کوئی ایسا کلیہ، کوئی ایسا طریقہ جس سے
ہم جس کی معرفت چاہ رہے ہیں، جس کی معرفت قرار پکڑ رہے ہیں، اسے اوروں سے جدا کر سکیں، امتیاز قائم کر سکے۔ مطلب یہاں 20 شاعر بیٹھے ہیں، لیکن ان میں ایک ہے جو مترنم ہے، 19 بغیر ترنم والے ہیں، اور مجھے بلانا ہے انہیں جو ترنم والے ہیں۔ اور میں نے کہا میں شاعر کو بلا لاؤں، تو اب کیسے طے ہوگا؟ بھائی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر سب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہر شخص ایک دوسرے سے یہی کرتا رہے گا، طے ہی نہیں ہو پائے گا کہ ہے کون۔ میری دوسری گفتگو آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ اس مشتق سموں سے، سموں کے معنی ہے بلندی کے، نام کو اسم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسم سے ذات کے ظہور کو عروج ملتا ہے۔ اب اس کو ڈیفائن کرنے کا وقت نہیں ہے، میں پڑھ چکا ہوں، تو طے کیسے ہو؟ لہذا نے کہا فلاں شاعر کو بلا کے لاؤ جو مترنم ہے، مثلا نام بھی نہیں لیا، صرف صفت بیان کر دی کہ جو مترنم شاعر ہے انہیں آپ بلا لائیے۔ تو اس صفت ترنم میں اس 20ویں کو باقی 19 سے جدا کر دیا ہے، یہ بھی شاعر یہ بھی شاعر۔ میں نے کہا شاعر یہ علم تھا، لیکن جب فصل ممیز کے ساتھ جملہ ادا ہوا، یعنی کوئی ایسی ترکیب جو اوروں سے جدا کرتی ہو، یہ معرفت ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہو وہ عارف بھی ہو۔ قسم خدا کی حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، حدیث سے دلیل، میری طرف سے نہیں، پھیکم پاک نہیں ادھر ادھر کی، ہاں اس کا میں عادی نہیں پھیکم پاک کا، خواہ مخواہ کی بنتے فلسفہ۔ حضور فرما رہے ہیں حاضر حسین فارف ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ ارے کسی کے منہ میں 32 دانت ہوتے تو کھڑے ہو کے کہتا سرکار من ہم جانتے ہیں یہ آپ کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، بطول کے دلبند ہیں، ہم سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہچانو؟ صحابہ کے اتنے بڑے مجمع کی مسجد کی خاموشی اور حضور کا یہ فرمانا کہ پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، بتا رہا ہے کہ عالم ہونا اور ہے، عارف ہونا اور ہے۔ عالم تو وہ سب تھے، کون نہیں جانتا تھا بایو ڈاٹا، کون نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کے پوتے ہیں کس کے بیٹے ہیں، کون معجزہ، عارف نہیں تھے، اور جتنا جانتے تھے اتنا کفایت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے قرینہ بتا رہا ہے کہ معرفت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا طلب بڑھتی چلی جائے گی۔ فعارف ہو نہ پہچانو، ان کی معرفت پکڑو۔ تو کسبی شے اور ہے، معنوی شے اور ہے، مجاز الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ ان ساری باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے جو آج داخل ہوئے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجاز الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ یہ رمز محبت ہی تو ہے جو آپ کو ایک دوڑ میں ایک چین میں جوڑے ہوئے ہیں، یہ رمز محبت ہی تو ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں فرش مجلس پر؟ وہ کون سی شے لے کے آئی ہے؟ یہ کشش ہے کیا؟ اسی جاذبیت کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کمال پاتی ہے معرفت سے۔ نہیں اور واضح کر کے عرض کر دوں، علماء کرام موجود ہیں، جوہر انسانیت، اب اس کلیے کو میں پھیلا نہیں پاؤں گا، جوہر انسانیت میں سمجھ توجہ چاہتا ہوں، جوہر انسانیت عقل ہے، جوہر انسانیت عقل ہے، جوہر عقل علم ہے، جوہر علم معرفت ہے، جوہر معرفت محبت ہے۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ اب اس تشریح کا وقت نہیں، تو کمال دیکھیے، پہلا مرحلہ مطلوب کی طرف چلنا
اور اس کے بعد جب قبولیت کی سند مل جائے تو وہیں سے سفر شروع ہوتا ہے کمال کا. محبت کا لازمہ کمال ہے. یہ پہلے ہی دن کی گفتگو تھی، فقیر نے کیا تھا، محبت کا لازمہ کمال ہے. کوئی بے کمال سے محبت کرتا ہے؟ باپ نے کیوں کرتے؟ جس سے پوچھیے. رمز محبت ہے تنہائی. محب ہمیشہ تنہا ہوتا ہے. آپ کو دکھ رہا ہے 1000 لوگوں میں بیٹھا ہوا، وہ تو اپنے جنون میں ہے. اکثر ایسے کیس مل جائیں گے دیکھنے کو جو اس مجازی کائنات میں الجھے ہوں، اور آپ ان سے کہیے سرکار چلیے چل رہے ہیں، گارڈن چل رہے ہیں، گھومنے چل رہے ہیں، پکنک اسپاٹ، ٹکٹ ہمارا، خرچہ ہمارا، گاڑی ہماری، آپ بس خالی سب چل رہے ہیں، آپ چلے چلیے. نہیں ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہمارا دل جانے کو نہیں ہو رہا ہے. کون نہیں؟ فطرت انسانی ہے، سیر تفریح، سیرو فی الحال قرآن کیوں نہیں جاتا؟ یہ کیوں نہیں جانا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں جاتا؟ اپنے رنگ میں اپنے جنون میں جاؤ. نہیں وہ آپ جائیے، اچھا کھانا کھا لیجیے، کہاں بھوک نہیں ہے، کہا یہ کیا لیں گے، کہا بھوک نہیں ہے، کھانا کھا لیجیے، بھوک نہیں ہے، کہا گھومنے چلیے، نہیں آپ جائیے ہم نہیں جاتے. بھائی کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ اب دوست احباب اکٹھا ہوئے، کہا چلو ان کے سارے ٹیسٹ کرا لیں، شاید کوئی پرابلم ہو. سارے چیک اپ کرا ڈالے، سب کچھ نارمل. کیا ہے جو رپورٹ میں بھی نہیں آتا؟ اور جو فرما رہے سر کا، یہ اپنے آپ میں تنہا ہے. رپورٹ میں بھی نہیں آ رہا، کیا اس کی رپورٹ آتی نہیں. تو جو فرما رہے سر کا، جب مجازی محبت میں یہ کیفیت ہے کہ یہ بھیڑ میں رہ کے تنہا ہے، مجازی محبت میں یہ کیفیت ہے، کیوں نہیں جاتا؟ اسے سیر کی ضرورت نہیں، تفریح کی ضرورت نہیں، کہ نہیں یہ اس پر جس کا غلبہ ہے اس کا تلذذ برس رہا ہے اس پر. نہیں 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 نہیں، اس پر جس کا غلبہ ہے اس کا تلذذ برس رہا ہے. اب یہ کسی لذت کو لذت ہی نہیں سمجھتا. ہائے ہائے بھائی بھائی خدا کے واسطے. ارے صدف بھائی آپ تو بولیے سبحان اللہ، اردو میں پڑھ رہا ہوں میں بھائی. صلوات پڑھے محمد والے اسی کا تلذذ برس رہا ہے. اب یہ اسے کوئی لذت جو ہے وہ لذت نہیں نظر آتی. کیوں سرکار کا اس کے وجود پر جس کا غلبہ ہے یہ اس سے محسوس ہو رہا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں پھر عرض کر دوں سرکار، منطق فلسفے کا روز جھاڑنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک ہے لازمہ وجود اور ایک ہے استعداد وجود. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، یہ لازمہ وجود ہے. لیکن آپ ڈاکٹر ہیں میں تو نہیں، آپ انجینئر ہیں میں تو نہیں. اگر ڈاکٹر ہونا انجینئر ہونا لازمہ وجود ہوتا تو سب ڈاکٹر انجینئر ہوتے. یہ استعداد وجود ہے، لازمہ وجود نہیں ہے. تو اب کس کے غلبے کو اپنے وجود پر طاری کرنا، یہ استعداد وجود ہے، لازمہ وجود نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. یہ استعداد وجود ہے، لازمہ وجود نہیں ہے. وجود کا لازمہ اور ہے، استعداد اور ہے. ابھی بات پہنچی نہیں سب تک، اور آگے بڑھ کے ایک منزل عرض کروں. وجود کی استعداد اپنی جگہ پر، لازمہ اپنی جگہ پر. اب اس پر اسی جیسے وجود کا، پوری توجہ چاہتا ہوں، اس پر اسی جیسے وجود کا غلبہ طاری ہے. یہ مغلوب ہوا، وہ وجود غالب ہے اس پر. یہ جس کی طلب میں کھویا ہوا ہے، نہ پکنک کو جا رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ سیر کو جا رہا ہے، اسی تلذذ سے محظوظ ہو رہا ہے، اس کا غلبہ. اب استعداد وجود فیصلہ کرے گی کہ غلبہ کس کا ہونا چاہیے. ہاں
استعداد وجود طے کرے گی کہ غلبہ کس کا ہونا چاہیے. آپ نکلے گھر سے, کہا ارے اب فلاں حوالدار ہمیں ملا تھا, ہم نے اس کو سلام کیا. کیا کیسا حوالدار؟ تمہارے باپ کے تعلق 3 اسٹار انسپیکٹر سے, جو حوالدار سے ملتے پھر رہا ہے, اسے اپنے وجود کی معرفت ہی نہیں. تو غلبہ وجود اور ذوق طبیعت جو استعداد کو طے کر رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہما شما کا غلبہ ہم اپنے وجود پر کیوں طاری ہونے دیں؟ جب تنہا رہنا ہے تو اس کے لیے تنہا رہے جس کے لا تعداد چاہنے والے مگر وہ سب سے تنہائی نہ ملے. اگر وجود پر غلبہ ہی رکھنا ہے تو اس کو رکھے جو خود مغلوب نہ ہو. اب غلبہ وجود بس 3 منٹ اور اس کے بعد آگے کی منزل طے کر رہا ہوں. واقعہ بڑا مشہور ہے, واقعہ میں مجھے دلچسپی نہیں ہے, لیکن ایک کلیہ ہے, ایک پرنسپل ہے جو امیر کائنات کی طرف سے آیا ہے, مولا علیہ السلام کی طرف سے. صلوات سب مل کے پہلے محمد والے محمد کا مٹی پہ پتھر غالب ہے, پتھر پہ آگ غالب ہے, لوہا غالب ہے جو اسے توڑ دیتا ہے, لوہے پہ آگ غالب ہے تو سنائیے سنتے ہی ہے, جو اسے پھر اس پر پانی غالب ہے, پانی پہ ہوا غالب ہے, ہوا پہ ملک غالب ہے جو اسے لے کے چلتا ہے, ملک پہ ملک الموت غالب ہے اور ملک الموت پہ بھی موت غالب ہے. یہ غلبے کی ایک فلاسفی ہے, استدراجی کیفیت ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. قیامت تک مولا کا کلام ہے, ایک سے ایک دوسرے پر ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. اب جناب سلمان محمدی علیہ السلام نے انتقال کیا. مدائن میں آپ جانتے ہیں, سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. مولا کائنات پہنچے, جیسے ہی مولا کے قدموں کی آہٹ کی چاپ محسوس کی, کس نے؟ وہ تو چلے گئے, جناب سلمان فارسی تو چلے گئے. اب یہ جو ہے کیا ہے؟ جناب سلمان کا جنازہ ہے, جسد سلمان ہے, جناب سلمان کے جنازے میں جسد جناب سلمان نے جو آہٹ محسوس کی, اور السلام علیکم یا امیر المومنین, کہا ٹھیک ہے وعلیکم السلام, یہ کیا کر رہے ہو سلمان, تم کو نظم کائنات درم برم کر دو گے؟ ہاں وعلیکم, اسی حالت میں واپس جاؤ. کہا اچھا یا علی, آپ کہتے ہیں تو پھر سے مرے جاتے ہیں. کیا سمجھیت ہے علی کے سلمان کی؟ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا. عربی کے شاعر کا پورا کلام ہے, ایک مصرع سنیے صرف اس کا. گرامیٹیکل ڈسکس ہے, 2 منٹ برداشت کر لیں آپ. ایک اسم ہے, اس میں تصغیر بنتا ہے چھوٹا کرنے کے لیے یا خوبصورت کرنے کے لیے. علماء سب جانتے ہیں, جیسے حسین حسن سے تصغیر بنتا ہے اسمال ناؤن, یہ خوبصورت کریں جیسے رجل سے رجیل, رشید, قریش. اسی طریقے سے اگر یہ اس طرح کا وزن ہو جیسے سلمان, تو پھر اس سے بنے گا سلیمان. تو سلمان کا جب اسمال ناؤن اس میں تصغیر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ سلیمان. وہ عربی شاعر ہے, اس کے قصیدے کا ایک مصرع ہے کہ سلمان سلیمان بعد التصغیر. اس علی کی ہم کیا تعریف کریں جس کا سلمان چھوٹا ہونے کے بعد سلیمان بنتا ہے. سلمان سلیمان بعد التصغیر. وقت نہیں ہے ورنہ کبھی قصیدہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ.
جس کا سلمان چھوٹا ہونے کے بعد سلیمان بنتا ہے۔ اب یہاں سے سرکار تفصیلاتی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ روح قبض کرنا کس کا کام ہے قبلہ؟ ملک الموت کا، اسی لیے کہا ہی جاتا ہے اضافت کے ساتھ ملک الموت۔ جب ملک الموت نے روح قبض کی اور جناب سلمان اٹھ بیٹھے، مولا کائنات پہنچے گا، السلام علیکم وعلیکم، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسی حالت میں واپس، اچھا ٹھیک ہے، پھر مرے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں سمدیت ہے علی کے سلمان کی، پھر مرے جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے سلمان سے کیوں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ملک الموت کو ڈانٹنا چاہیے تھا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ بھائی ملک الموت کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ سلمان کی روح کو اتنا علی کو چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا؟ چل جلدی پھر سے قبض کر۔ ملک الموت سے کچھ نہیں کہا امیر کائنات نے کہا سلمان یہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو نظم کائنات درہم برہم کر دو گے، اسی حالت میں واپس چلے جاؤ۔ کہا اچھا یا علی آپ کہتے ہیں تو پھر سے مرے جاتے ہیں۔ ملک الموت سے کچھ نہ کہنا، علی کا سلمان سے کہنا بتا رہا ہے کہ دیکھو موت پڑا علی کا، سلمان غالب ہے۔ غالب ملک الموت کا، موت غالب جو اسے بھی آنا ہے، موت پا علی کا، سلمان غالب، علی سلمان غالب، اس لیے غالب علی کل۔ مولانا سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں زور سے کھل کے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میرے حل کرو مشکل کیا علی کیا علی کیا علی مدد ہو نعرے عالم امکان و اکوان کے صفحات سمٹ جاتے ہیں اسے کلیے میں، بات خط۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے وجود پر اس کا غلبہ ہو، جو غالب علی کل غالب ہے، اسے کہاں کی سیر اچھی لگے، کہاں کی تفریح اچھی لگے، کہاں وہ اپنے آپ میں تنہا ہے اور ڈوبا ہوا ہے رمز مودت میں، اس لیے کہ محب اپنے محبوب سے تنہا ہوتا ہے۔ اسرار کا مرحلہ طے ہی جب ہوتا ہے اور یہ کیفیت ہے، یہاں سے کمال شروع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ مولا نے فرمایا، یاد آ رہی ہے بات تو سن لیجئے، لا تحمل فضائلنا علی البیت،
ابو بصیر کا جی سرکار کا سنو ہمارا چاہنے والا ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. کہاں گئے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ کے فضائل ہم نہیں برداشت کر سکتے تو کون برداشت کرے گا؟ نہیں فضائل نہیں برداشت، حملے فضائل آسان نہیں ہے. کہ مولا مطلب نہیں سمجھتا اس کا کہ کائی چھٹ جانے دے، سمجھا دوں گا. کائی سے چھٹ جانے دے سمجھا دوں گا. اب جو کائی چھٹی ابو بصیر نے قدموں کو پکڑ لیا. کہا مولا میرا دم گھٹ رہا ہے، جلدی بتائیے. لا یتحمل فضائلنا علی البیت، ہمارا چاہنے والا ہمارے فضائل کا ہم نہیں کر سکتا برداشت. کہا ارے تو سمجھا نہیں ابو بصیر، تو ابو بصیر ہے. ہم نے فضائل کا مرحلہ یہ دیکھ، جب بھی کسی ہمارے چاہنے والے کو ہماری کوئی حدیث، ہماری کوئی روایت، ہماری کوئی کرامت، ہمارا کوئی معجزہ پتہ چلے گا، اسے اس وقت تک چین نہیں پڑے گا جب تک کسی دوسرے شیعہ کو سنا نہ دے. فضائلنا علی البیت. یہاں سے اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے. قسم خدا کی مجھے مضمون تک پہنچنا ہے. یہاں سے اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے. اب مرحلہ کیا ہے؟ کل کی گفتگو تھی سرکار طب نہیں پڑھنا، نہ قابلیت بغیر نہ مقصود ہے. میں ہجے وجے کر کے پڑھ لیتا ہوں، بہت معمولی طالب علم ہوں، لمبی چوڑی بات سے کچھ لینا دینا نہیں. علاج کے طریقے، جس میں حقیر نے ایک بات عرض کی تھی کہ علاج بالمس، چھونے سے علاج. جیسے اطباء بتاتے ہیں کہ فلاں عارضہ لائق ہے، مثلاً وینس کام نہیں کر رہی ہیں، کا سیندا نمک جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑے رہیے. کیا ہے یہ؟ علاج بالمس ہے. کا دل قابو میں نہیں رہتا، سنگ یشب کا ٹکڑا جو ہے وہ دل کے پاس لٹکا لیجیے. یہ علاج بالمس ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. وہ ردائے یمانی تو اٹھا لا. اب علاج بالمس ہو رہا ہے. کس کو ضعف ہے؟ ضعف کسے؟ جس کے پسینے کی خیرات نبوتیں ہیں، اس کے ذوق کی بات ہے. اور بطول نہیں، بطول کی رضا، یہ ہے علاج بالمس. کا ذوق محسوس کر رہا ہوں، رضا لیا، رضا آ گئی. اب سبحان اللہ کی بات اب پڑھنے جا رہا ہوں سرکار. آپ نے پہلے کہہ دیا شکریہ. ہاں رضا لیا، ذوق دور ہوا. اب آپ کے چوتھے امام فرما رہے ہیں سنیے فقرہ دعا کے چوتھے امام علیہ السلام کی. چوتھے امام علیہ السلام کی دعا کا فقرہ سنیے. یہیں پر رکیے، پہلے ٹھہریے، مزہ نہیں آئے گا ابھی. ایک بار صلوات پڑھیے، بات مکمل کروں تب دعا کا فقرہ سنیے. کلو نام محمد والی حدیث سنی ہوگی کم سے کم 1000 بار. کلو نام محمد، بہت موقع ہیں جب فرمایا گیا کلو نام محمد. ایک موقع حقیر عرض کر رہا ہے. سرکار ایک ختمیہ مرتبت کے پاس یہودی آئے مناظرے کے لیے. سرکار سے مناظرے کے لیے یہودی آئے. کا بات چیت شروع ہو گئی کہ یہ دلائل، یہ وہ فلاں ڈھیما. کچھ دیر گزری تھی کہ دونوں شہزادے کربلائی اور مدنی، یعنی حسنین کریمین شریفین علیہم السلام نازل ہوئے. جو ہی آتے دیکھا، جو ہی سرکار نے ورود دیکھا، کہا بچوں وہیں رک جاؤ. دونوں شہزادوں کو وہیں روک دیا. یہودیوں سے جن سے مناظرہ ہو رہا تھا، اب ان سے کہا، حضور نے فرمایا جاؤ مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے دیکھ کے آؤ میرے ان دونوں بچوں کا سایہ تو نہیں ہے.
اب یہودی گئے، جا کے دیکھا دونوں بچوں کا سایہ نہیں۔ آنے کے بعد کہا سرکار آپ کے دونوں نواسوں کا آپ ہی کی طرح سایہ نہیں ہے، آپ ہی کی طرح سایہ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا سنو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اب اس کلیے کو آج ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائے، جو بات مجھے عرض کرنا ہے بہت بلند بات ہے۔ کفی بدنی ذوفن، بطول رضا چاہیے، رضا آ گئی ذوف دور ہوا، رضا آئی ذوف دور ہوا۔ اب چوتھے امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام کون؟ نام تو علی ہے لیکن کلنا محمد، اب محمد وقت فرما رہے ہیں۔ دونوں کا فقرہ سنیے، بہت اوپر جا کے مجھے بات کرنا ہے قسم خدا کی۔ رب انی ضعیف، اے میرے رب میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، قوّنی برضاک، مجھے قوت عطا کر اپنی رضا سے۔ ہائے ہائے، آسمان پر اٹھ کے بات کرو بھائی۔ رب انی ضعیف قوّنی برضاک، بارے لا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے قوت بخش دے اپنی رضا سے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ایک محمد نے قوت مانگی بطول کی رضا سے، ایک محمد قوت مانگ رہا ہے معبود کی رضا سے۔ اس کا مطلب سمجھے آپ، بطول کی رضا، بطول کی رضا، معبود کی رضا، محمد کی نظر میں فرق نہیں ہے۔ رب انی ضعیف قوّنی برضا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، وقت ہو گیا۔ مجھے قوت دے برضاک، اپنی رضا سے، کا ذوق محسوس کر رہا ہوں، رضا لے، رضا سے ذوق رسالت دور ہو رہا ہے، ذوق نبی دور ہو رہا ہے، ذوق رسول دور ہو رہا ہے، یہ ہے بطول کی رضا۔ اب اسی سفر کو آپ آگے بڑھائیے۔ علاج بالمس، فطروں سے دیکھا لشکر جا رہا ہے ملائکہ کا، واقعہ تو سنتے ہی ہے، ملائکہ کی پوری فوج جا رہی ہے۔ سینئر تھا، سینئر فطروس سینئر تھا پرانا، اور چونک کے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ فطروس کا مقام عجب میں داخل ہو کے استجاب و حیرت ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے زیادہ ملائکہ کبھی فطروس نے جاتے نہیں دیکھے تھے۔ کیا قیامت آ گئی؟ کا قیامت نہیں آئی ہے، نزول رحمت مجسم ہے، کہ ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو، چلو، کوئی تکلف کی بات ہی نہیں ہے۔ پلٹ کے کوئی پوچھ تو لے بڑھ کے کہ سزا یافتہ کو پناہ دینا، وہ سزا یافتہ ہے، چلو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آگے کا سرکار یہ بھی آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اچھا، انہیں زیادہ غور کرنا چاہیے جو فرشتہ صفت بننا چاہتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں
ان کے لیے کون کیا سمجھے اس کا میں ذمہ دار نہیں. ان کے لیے مقام تدبر ہے جنہیں فرشتہ صفت بننے کا شوق ہے. اب پطرس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آتے ہی نہیں مجھے پرور چاہیے، کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. ہم کہا یہ کیسا سیلفش ہے. آگے بزم رسالت میں آیا، تعظیم بجا لایا، پھر تہنیت پیش کی. سرکار ایک بار کہہ دیتے ہاں تو بد عمل ہے، تیری تہنیت منظور نہیں. ارے کا مبارک کا اچھا ٹھیک ہے، ہاں تہنیت قبول کا. سرکار کچھ اچھا وہ حسین کے گہوارے سے مس ہو جا. حسین کے گہوارے سے مس ہوا اور اس کے بعد اڑا. اور پھر یہ کہہ کے اڑا محمد علی کون ہے. مگر اب کی جملہ ادھورا نہیں تھا کہ انا عتیق الحسین، کیونکہ میں آزاد کردہ حسین ہوں. اگر صرف اپنی ذات پر کبر ہوتا تو نعمت فرض ہو جاتی. اپنی ذات پر کبر نہیں، حسین کی عطا پر کبر تھا. عطائے آل محمد پر فخر جائز ہے، اپنی ذات پر حرام ہے. صلوات ہے محمد آل محمد پر. حسین کے گہوارے سے شفا عطا ہو رہی ہے. منزل کمال آل محمد ہے اور مرکز کائنات محبت آل محمد ہے. بس انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کل ہوگی. صرف آخری ایک بات سماعت فرما لیجیے. حکم ہے محبت کا. ایک بنیادی فرق اپنے سامعین کی نظر کرتا چلوں محبت اور مودت کا، تاکہ بات اتمام و اکمال کو پہنچے اور انشاءاللہ کل کی گفتگو مزید آسان ہو جائے. محبت کی ضد ہے بغض اور مودت کی ضد ہے عداوت. اب بغض اور عداوت کی ایک منٹ روک کے تعریف بیان کر دوں بچوں کے لیے. بغض کہتے ہیں اس دشمنی کو جسے چھپانے میں دشمن کامیاب ہو جائے. عداوت کہتے ہیں عرفا کی لغت میں اس دشمنی کو جسے دشمن چھپانے کی لاکھ کوشش کرے مگر چھپا نہ سکے. تو مودت کی ضد ہے عداوت. غدیر میں حضور نے اعلان غدیر اور آئے اتمام و اکمال ان سب چیزوں کے بعد حضور سرور کائنات نے جو دعا کی بس اس کا ایک فقرہ سن لیجئے. اللہم والمن والا و آدے من آدھا. آدھے من آدھا. اب آسمان پر اٹھ کے بات کیجئے، زمین پر نہیں. اللہم والمن والا. بارے الہ تو مجھے پابند کر رہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، میں نے کر دیا معروف. اب اللہم والمن والا تو بھی اس سے ہی محبت کرنا جو علی سے محبت کرتا ہو. پھر یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. تو بھی اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرتا ہو. اس کا مطلب اس فقرے میں دو کام، ایک کام اللہ کا، ایک کام مومن کا. مومن کا کام ہے علی سے محبت کرنا، اللہ کا کام ہے علی والے سے محبت کرنا.
قسم خدا کی عشق علی کس منزل پر لا کے کھڑا کرتا ہے. ہمارے محبوب کا کتنا بڑا کرم کہ ہمارا محبوب علی اور اللہ کا محبوب موالی. صحیح توجہ فرمائی آپ نے. تیسری مجلس میں نے کلیہ پیش کیا تھا محبوب المحبوب محبوبن. محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. عشق علی نے معراج بخش دی. اب مولائی موالی حیدری علی کا چاہنے والا اللہ محب ہے، وہ محبوب ہے. پوری دنیا لگی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے پر. ارے نہیں بھائی، بہت آگے کی بات ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم والمن والا، بارے اس سے تولا کرنا جو علی سے تولا کرے. وہ آدھا اور معبود اس سے دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی رکھے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ، مدد اس کی کرنا معبود جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل کر دینا اسے جو علی کی عزت واجب نہ جانتا ہو. اللہم والمن والا وعادم النادا وخذل من خذل وانصر من نصر. یہ قسم خدا کی بس گفتگو مکمل ہو گئی. سفر رمز محبت کیسا ہے؟ مولا اور موالی میں رشتہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، اسے محسوس کیجئے تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آتے ہیں. پوری دنیا نے چھوڑ دیا. حکومت کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی سیاح کرنے بھی نہیں جائے گا ابو ذر کو. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت رسول کے مطابق خاموشی اختیار کی اپنے حقوق کے لیے. لیکن آج ابو ذر کی بات ہے، اوپر اٹھ کے سنیں، آج ابو ذر کی بات ہے. حسنین شریفین کریمین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور خود امیر کائنات نکلے. آج علی نے ذوالفقار ہاتھ میں نہیں لی، تازیانہ ہاتھ میں لی. امیر کائنات کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، حسنین شریفین ساتھ میں جناب ابو ذر کو رخصت کرنے. حسنین شریفین کریمین علیہ السلام سے فرماتے ہیں بیٹا ابو ذر کو چچا کہہ کے سلام کر. عالم غربت ابو ذر یہ ہے کہ بالائی لباس بھی نہیں ہے. ابو ذر نے جب امیر کائنات اور حسنین شریفین کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو ابو ذر کی اپنی غربت اور غرابت پر نہیں تھے، بلکہ رمز محبت میں تھے کہ کیا شان ہے میرے مولا کی کہ ساری طاغوتی طاقتوں سے ٹکراتے ہوئے اپنے ابو ذر کے لیے امیر کائنات چھوڑنے آئے. مولا نے جیسے ہی روتے دیکھا کہ کیوں رو رہا ابو ذر؟ ایک جملہ فرمایا، مفہوم عرض کر رہا کہ ابو ذر روتا کیوں ہے؟ جس نے تجھے شہر بدر کیا ہے اس کے پاس کچھ بچا نہیں اور تیرے پاس سے کچھ گیا نہیں. کہ مولا فرق محبت سے رو رہا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مروان ملعون آگے بڑھا.
اور حائل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا ابو الحسن حکم تھا، آپ کو معلوم تھا، اس کے بعد بھی آپ چھوڑنے آئے ابو الحسن؟ اب جناب امیر نے تازیانہ ہوا میں لہرایا اور تازیانہ لگایا کہ مروان اندھیمو گرا۔ اب اس رمز محبت پر غور کیجیے، اے خیبر شکن، اے شاہ قلاگیر، کتنے مسائل ہوئے، آپ نے خاموشی اختیار کی اور یہ کہا مولا نے کہ ہم جب اسلام کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں تو اسلام کے لیے تلوار نیام میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابوذر کو رخصت کرنے آئے ہیں، مروان حائل ہو رہا ہے، نظر انداز کر دیں، جانے دیں؟ کہ نہیں، اگر یہ میرے اور میرے چاہنے والوں کے بیچ حائل ہو گیا، اگر یہ میرے اور میرے شجاع کے بیچ حائل ہو گیا تو پھر کیسے محبت کیا رہے گا؟ نہیں، ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ اپنے بارے میں برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے اور اپنے شیعوں کے بیچ کسی کو حائل نہیں ہونے دیتے۔ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت کی منزل ہے قسم خدا کی، اس کو سوچئے گا۔ یہ کرب محبت ہے، یہ اسرار مودت ہے، اور جو چاہنے والے تھے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ خالی ہو گیا تھا، کم صحیح 18 کی تعداد ملتی ہے لیکن تھے، اور وہ تھے جو حکم امیر کے منتظر تھے کہ مولا حکم دے دیں۔ جناب قمر ہے، تلوار ہاتھ میں، مولا حکم دے دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جان تو دے سکتے ہیں، مولا حکم دے دیں۔ حسین علیہ السلام نے، میں نے پرسوں عرض کیا تھا، حسین علیہ السلام نے جو بستی بسائی وہ قریہ محبت تھا، قریہ مودت تھا، اور اس کا خاصہ یہ تھا حسین نے بھیڑ کو چھاٹا، طاغوتی طاقتیں لشکر بڑھاتی چلی جا رہی تھی اور حسین ہے جو بھیڑ کو بھگا رہے۔ لیکن اگر کوئی خاص جوہر ہے جو ابھی شامل نہیں ہو پایا ہے، خط لکھ رہے من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیر، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف۔ فقیہ کتنا بڑا منصب ہے، فقیہ امام علی مقام، لکھ رہے ہیں حسین کا دوست ہونا بڑی ڈگری ہے، لیکن بلاغت بتا رہی ہے کہ فقیہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا منصب ہے، ورنہ لکھنا چاہیے تھا الی صدیق الحسین یا الی صدیق ہی، مگر نہیں، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف۔ کم سے کم میرے جیسا جاہل تو نہ سمجھ پاتا کہ فقیہ کسے کہتے ہیں اگر سرنامے کے بعد امام حسین علیہ السلام ہی کا کلام نہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں، جہاں خط میں اور باتیں لکھی وہاں لکھتے ہیں، یا حبیب انت تعلم منزلتنا اہل البیت وقرابتنا من الرسول، اے حبیب تم فقیہ اس لیے ہو کہ تم ہم اہل بیت کی منزلت کو جانتے ہو اور رسول سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہو، تم فقیہ ہو۔ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف۔ اور جناب حبیب بن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام، خط پہنچا، خط دیکھو، کھانا کھانے بیٹھے تھے، آواز دی، قاصد نے خط لیا، رکھ لیا، زوجہ سے پوچھ رہے ہیں، کیا افروز سنتے، حالات کتنے مقدر تھے، علی والوں کو کتنا سخت امتحان دینا پڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا دوسری مجلس میں کہ محبت کا لازمہ ذکر ہے، انسان جسے چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، خامخواہ لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، کہ محبت کا لازمہ ہے ذکر، لیکن یہ علی والوں کی خصوصی
یہ علی والوں ہی کا جگرا ہے کہ ہم ذکر بھی نہ کر سکے. حالات اتنے پراشوب، کوفے کا ایسا ماحول تھا کہ ایک دوسرے کے مذہب سے واقف نہیں تھا. آپ برابر بیٹھیں تو سنتے رہتے، سماعت فرماتے کہ اسی گھر میں پناہ دی گئی، پھر جناب مسلم علیہ السلام کو پناہ دی اور اسی کے بیٹے نے جا کے جاسوسی کر دی بلال نے. تو ایک دوسرے سے مذہب و واقف نہیں تھا. جناب مسلم علیہ السلام کے بچوں کو پناہ دی، مومنہ تھی بیچاری، اور اسی کا داماد ملعون تھا. ایک دوسرے سے مذہب چھپا رہا تھا. تو حبیب اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ کہ شرم کرو حبیب، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تلوار مجھے دے دو، ردا میری تم لے لو. غلام کو بھیجا. اس انداز میں حبیب ابن مظاہر نکلے جتنا میں نے مقلوں کو سنبھالا ہے، جس انداز میں اپنی زمینداریوں اور باغات پہ جاتے تھے، ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے. جب پہنچے تو غلام اور گھوڑے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں. اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی. اگر اچھی صحبت ہو تو بصیرت اور استدراج کی منزلیں جانور بھی طے کر لیتا ہے. حبیب نے مظاہر علیہ السلام گھوڑا اتنا فریق رو رہا ہے، اور غلام کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا آقا نہیں آیا تو میں جاؤں گا. حبیب نے مظاہر علیہ السلام کربلا. انداز کیا ہے، شہزادی کو جیسی پتہ چلا حبیب آ گئے تو ایسا لگا جسے ایک طاقت آ گئی، ایک قوت آ گئی. اور علی کی بیٹی نے سلام کہلوایا. حبیب نے امامہ اتار کے پھینک دیا. حبیب نے جہاں تک میں عرض کروں، آپ جو سنتے ہیں جناب حبیب نے مظاہر علیہ السلام کے ہاتھوں میں راشا، ابرو کا جھکا پڑنا، کمر خم ہو جانا، یہ سب بسبب ذوف نہیں تھا، بسبب عمر نہیں تھا. یہ میں تحقیق عرض کر رہا ہوں کہ بسبب عمر نہیں تھا. میں دکھا سکتا ہوں جناب حبیب نے مظاہر علیہ السلام سے زیادہ عمر دراز لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے. کہیں ایسا تذکرہ نہیں ملتا. تفقع پر غور کیجئے، خدا کی قسم میری محنت وصول ہو جائے گی. دیوار سے سر مار کے چیخ مار کے رونے کو دل کرتا ہے. تفقع کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے فقیہ. فقیہ کے معنی اصطلاح شریعت میں ہے سوجھ بوجھ، شریعت کی سوجھ بوجھ رکھنے والا. لغت میں غور فکر تدبر سوچنے والا. امام نے لکھا رجل فقیہ. یہ تفقع اور رجولیت کا امتزاج کیسا؟ یہ راشا کیوں ہے؟ یہ ابرو، یہ حالت نہیں تھی حبیب ابن مظاہر کی. عمر کی وجہ سے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جب میں نے اس پر غور کیا تو ایک نتیجے تک پہنچا. اب آپ کا دل چاہے مانیے گا چاہے مت مانیے گا، کابش ہے میری. ایک نتیجے تک پہنچا کہ صرف یہ سوچ کے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اتنے ذوق سے گھر گئے، صرف یہ سوچ کے اس پریشانی میں کیا ہے آقا حسین کا یہ وقت آ گیا کہ گھر گئے. یہ ہے تفقع. یہی سوچتے رہے حبیب کیا حسین اور نصرت کے لیے بولا آقا حسین اور مرغہ اشقیہ میں لگ جائے. ارے پھر آقا حسین اور پانی بند، آقا حسین اور انہیں اپنا تعارف بتانا پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر یہ اقبال بعض دوسرے صحابہ کے مجلس ختم کر دی میں نے، دوسرے صاحب کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. سن لیجئے، حبیب نے مظاہر علیہ السلام نے سمجھایا لوگوں کو، اور حبیب نے فرمایا میں جا رہا ہوں آقا تبلیغ کے لیے. خدا کے واسطے توجہ چاہتا ہوں، فضائل سے زیادہ مسائل میں توجہ چاہتا ہوں کہ آقا مجھے اجازت دے کہ میں تبلیغ کے لیے جاؤں. یہ حبیب فقیہ ہے، مبلغ ہے.
تبلیغ کے لیے. کہاں تبلیغ؟ کہ وہ لشکر کے اس پاس کرنے نوا میں بنی اسد رہتے تھے، کہ میں بنی اسد پر جا کے تبلیغ کروں گا. اب بنی اسد پر پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کرائی اور ان سے کہا فرزند رسول تمہارے آس پاس یمین و یسار ہے اور تم یہاں چلو ان کی نصرت میں شہید ہو. 100 کے قریب لوگ نکلے. حبیب کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ 100 کے قریب لوگ نکلے. 100 کے قریب حبیب نے مظاہر اسلام حضرت شامی نے ان کا راستہ گھیر لیا. آخر میں وہ مدد کو حسین علیہ السلام کی نہیں آ سکے. کربلا کی وادی میں حبیب نے بتایا تفقہ کسے کہتے ہیں اور تبلیغ کسے کہتے ہیں. معرفت امام کرائی. مبلغ کربلا ہے حبیب، فقیہ حسین ہے حبیب. اور اب حبیب نے مظاہر الصلوۃ والسلام یزیدی لشکر پر اتمام حجت کر کے فرماتے ہیں دیکھو میں ابھی تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے اور تمہارے بیچ تلوار نہیں چلی ہے، ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. یاد رکھنا اگر فرزند زہرا پر تلوار چل گئی تو تم الگ امت ہو جاؤ گے، ہم الگ امت ہو جائیں گے. حبیب ابن مظاہر کیا فرما رہے ہیں؟ تم الگ ہم الگ. فرزند زہرا پر تلوار چلنے سے پہلے ممکن ہے کہ سدھر جاؤ، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب شہزادی نے سلام بھیجا حبیب ابن مظاہر نے فوراً امامہ اتار کے پھینک دیا. کہ کیا وقت ہو گیا کہ ذریت رسول ہمیں سلام کہلوا. کیا حیثیت ہے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں نے پرسوں عرض کیا تھا نا کہ آقا یہ سر یہ جانے آپ کا صدقہ ہے، کہیے تو ابھی دے دیں، کہیے تو کل میدان میں دے دیں. یہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام. اب حسین ابن نمیر گستاخی کر رہا ہے. امام نے نماز کی صفحے سے کہ نماز کا مولا میں پہلے اس کمینے سے نبٹ. امام نے فقیہ کہا اس بات پر بہت غور رکھیے گا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حبیب کی نماز چھوٹ گئی. یہ تصور بھی باطل ہے کہ نماز چھوٹ گئی حبیب نے مظاہر علیہ السلام کی. نہیں، مسئلہ بات ذرا طول ہو گئی، معاف کیجیے گا. مسئلہ شریعت یہی ہے. صاحب عروۃ الوثقیٰ نے بہت پھیلا کے لکھا ہے ان مسائل کو. کنڈیشنل ہوتی ہیں کچھ چیزیں، اس وقت اتنا ہی واجب ہوتا ہے جتنا اس وقت ہو سکے، پھیلانے کا وقت نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو صرف تکبیر ہی کہہ دے تو نماز ہو گئی. امام نے فقیہ لکھا. حبیب ابن مظاہر نصرت حسین میں نکلے، نماز جماعت چھوڑی اور حسین کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، تکبیر کہتے جا رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حبیب کی نماز رہ گئی ہو. وہی نماز تھی حبیب کی اس وقت جو وہ ادا کر رہے تھے. نماز نصرت حسین میں محب تھے، وہی فریضہ تھا، وہی واجب تھا. حبیب ابن مظاہر ہیں. عزاداران امام مظلوم نے مجلس ختم کر دی. شہزادی سے متعلق مجلسیں ہو رہی ہے نا. شہزادی بابا کا سر زانو پر رکھے ہوئے تھی. 3 منٹ بس ایک آواز آئی کہ بابا کون ہے؟ عجیب سی آواز ہے کہ یہ تو تمہارے در کا شرف ہے بیٹی، ورنہ یہ کہیں اجازت لے کے نہیں جاتا. یہ وہ ہے جو باپ بیٹی میں جدائی ڈالتا ہے، اولاد اور والدین میں جدائی ڈالتا ہے. کہا اچھا بی بی آپ کے والد کی رحلت آپ کی آغوش میں ہوئی. ہائے کربلا، بو پاؤں گی جب آپ کی گھبراؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا. ایک بار اور کلیجے سے لگا لو بابا. کا سکینہ خدا حافظ. میدان میں آئے، شہادت بھی ہو گئی. مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے، مجلس ختم، وقت نہیں رہا. مجلس ختم نہ ہوتا رہو. مقتل کا جملہ ہے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا قد قتلنا العطش، ہائے پیاس نے ہمیں قتل کر ڈالا.
شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا بابا اگر تھوڑا سا پانی کہیں میسر ہو جاتا تو انہیں بتاتا کہ ہم کیسے لڑتے ہیں. اور پھر امام نے کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. جلدی سے فوراً کہے گی بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں. مصائب نہیں پڑھ رہا, واقعہ نہیں پڑھ رہا, صرف تشنگی عرض کر رہا ہوں سرکار. اگر شہزادہ علی اکبر کا عمل نہ ہوتا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا, تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ خود آقا حسین کتنے پیاسے تھے. خود آقا حسین کتنے پیاسے تھے. اس لیے کہ جب پانی کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا عقلی طور پر کہ جب بچے ساتھ میں ہیں تو بڑوں نے پہلے سے پانی پینا چھوڑ دیا ہوگا. اس لیے روایتیں یہ طے نہیں کر پاتی بی بی زینب کتنی پیاسی تھی, غازی عباس کتنے پیاسے تھے, آقا حسین کتنے پیاسے تھے, شہزادہ علی اکبر کتنے پیاسے تھے. یہ تو بچوں کی آوازیں ہیں جو شب عاشور سنائی دی ہے. قد قتلنا العطش, بس آخری منزل سیدہ سکینہ در خیمہ پر, قیامت آ گئی, مقتل کی زمین لرز رہی تھی. حسین کا گھوڑا مرتجز سیحا کرتا ہوا, سیحا گھوڑا جب پریشان ہو کے آواز نکالتا ہے اسے کہتے ہیں سیحا کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کا گھوڑا یہ سیحا کرتا ہوا خیام کی طرف چلا. الظلیمہ, برا ہے اس امت کا جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا. جو سیحا کرتا ہوا حسین کا گھوڑا خیام کی طرف چلا اور در خیمہ پہ آیا. یتیمہ حسین نے دیکھا, مجلس ختم ہے, صرف تشنگی کے حوالے سے مجھے بات کرنا تھی تو ہو چکی. یتیمہ حسین نے دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں, تیر لگے ہیں, پیشانی پر خون ہے. مرتجز نے سکینہ کے قدموں پر سر رکھا. سکینہ نے مرتجز کی گردن میں باہیں ڈالی. میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا کہ سیدانی نے پوچھا ہو اے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا. نہیں, ذاکری میں یہ جملے کہاں سے آئے مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا. مقتل میں کیا پڑھا وہ حاضر کرتا ہوں. جب شہزادی سکینہ نے دیکھا گھوڑا ایشان حسین کی بچی تھی, حسین کی بچی تھی, علم امامت کے ماحول کی پروردہ تھی, یقین کامل ہو گیا کہ بابا مارا گیا. پوچھا کیا؟ مقتل کا جملہ ہے. مرتجز کی گردن میں باہیں ڈال کے شہزادی پوچھتے یا مرکب ابھی اخبرنی, اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتا, ہل سقیا او کشانا, کیا کسی نے دو گھونٹ پانی دے دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ مرتجز نے انکار میں گردن ہلائی, سکینہ نے پٹھار کھائی, پھر یا محمد میرا بابا پیاسا مارا گیا. اللهم لن قتلت عامر المؤمنين وقتلت الحسن والحسين وقتلت اهل بيت النبي صلى الله عليه اعداء محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب واهوانا فوق اهوان وذلا فوق ذل وخزي فوق خزي. اللهم ادعوا من النار دعوة القسم في يلين عذابك رسا واشرهم واتباعهم الى جهنم زمرا. بارلا ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ حق اہل بیت میں ذکر و فکر کی توفیق کرامت فرما. مولا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ, ہمارے ساحت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما.